بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ روس کے متعلق میں نے ایک سیریز شروع کی تھی، اس سلسلے میں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے روسی فیڈریشن۔ میخائیل گورباچوف نے 1985-86 میں پیسٹروئکا یعنی تعمیر نو کا کام شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے سوویت یونین کا ٹوٹنا جو ہے وہ ثابت ہونا شروع ہو گیا۔ 25 دسمبر کو 7:38 پر کریملین کے اوپر سوویت یونین کا جھنڈا اتار دیا گیا، اس کی جگہ روس کا ترنگا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ اگلے دن سوویت روس کے اعلیٰ سوویت حکام نے ملاقات کی، جس میں اس کے بنیادی طور پر ایشیائی جمہوریہ کے نائبین بھی شامل تھے، اور USSR کی جنگ بندی پر متعدد فیصلے کیے۔ یہ تاریخ 26 دسمبر عام طور پر سوویت یونین کے خاتمے کی تاریخ سمجھی جاتی ہے، حالانکہ کچھ سوویت ڈھانچے 1992 تک بھی چلے۔ 17 مارچ اس سے پہلے 8 اگست 1991 کو یوکرائن، بیلاروس اور روس کی ریاستوں کے سربراہوں نے دولت مشترکہ کے آزاد ریاستوں کے قیام سے متعلق ایک معاہدے پر دستخط کیے، جو بیلوویسکا معاہدے جیسے علاقوں میں زیادہ مشہور ہے۔ اس دستاویز میں تینوں سربراہان مملکت نے سوویت یونین کے خاتمے اور CIS کے قیام کا اعلان کیا۔ 17 مارچ 1991 میں ریاست کے مستقل وجود پر آل سوویت ریفرنڈم ہوا۔ اس میں 80% ووٹ ڈالنے والے شہریوں نے حصہ لیا۔ RSFSR میں سے 76.4% نے USSR کے تحفظ کے لیے ووٹ دیا۔ اسی دوران جمہوریہ میں صدارت کا قیام عمل میں آیا اور انتخابات کے نتیجے میں RSFSR کے پہلے صدر بورس یلسن بن گئے، جنہوں نے 57% ووٹ حاصل کیے اور انہوں نے 10 جولائی کو اقتدار سنبھالا۔ 19 اگست 1991 کو اعلیٰ عہدیداروں کے ایک گروپ نے سوویت حکومت کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ اس کوشش کو اگست کی بغاوت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بغاوت کا مقصد ان اصلاحات کو روکنا تھا جو 1990-91 میں شروع ہوئی تھیں اور کل سوویت ریاست کا تحفظ کرنا تھا۔ بغاوت کی ناکامی سوویت یونین کو بطور ریاست ناکام بنا رہی تھی۔ 8 دسمبر 1991 کو بیلاروس اور روس کی ریاستوں کے سربراہوں نے مشترکہ آزاد ریاستوں کے قیام کے معاہدے پر دستخط کیے۔ 25 دسمبر کو 7:38 پر کریملن کے اوپر سے سوویت یونین کا جھنڈا اتار دیا گیا، اس کی جگہ روس کے ترنگا جھنڈے نے لے لی۔ اگلے دن روس کے اعلیٰ سوویت حکام نے ملاقات کی اور USSR کی جنگ بندی پر متعدد فیصلے کیے۔ یہ تاریخ 26 دسمبر عام طور پر سوویت یونین کے خاتمے کی تاریخ سمجھی جاتی ہے۔ اس کے بعد سن 2000 کی دہائی میں ولادیمیر پوتن پہلے وزیر اعظم بنے روس کے، اس کے بعد وہ صدر بنے اور انہوں نے دوبارہ سوویت یونین کی جو عظیم سلطنت تھی اس کو دوبارہ انہوں نے قائم کرنے کی کوشش کی، اس کو سپر پاور بنانے کی کوشش کی۔ وہ بہت مضبوط حکمران ہیں اور ان کے دور میں دوبارہ روس آہستہ آہستہ معاشی اور فوجی طاقت بنتا جا رہا ہے۔ یہ ایک سیریز تھی سوویت یونین کے متعلق یا روس کے متعلق، ماضی سے لے کر اب تک۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔